اب آئیے مشاعرے کی طرف چلتے ہیں۔ آج اس مشاعرے میں ایک شاعر کی بسم اللہ ہے۔ وہ علی گڑھ کے گریجویٹ ہیں، اس ایسوسی ایشن کے ایک بڑے سرگرم کارکن، اور یہاں پہ نیشنل کینسر انسٹیٹیوٹ سے منسلک ہیں۔ ان کا تعلق اعظم گڑھ کے ایک دینی اور ادبی گھرانے سے ہے۔ ان کے پرنانا، نانا، 3 ماموں شاعر تھے، تو گویا شاعری ان کی گھٹی میں پلی ہے۔ پچھلے برس لیب میں کام کرتے کرتے نہ جانے کس شہرک پر ہاتھ لگ گیا کہ اشعار کے فوارے پھوٹنے لگے، تو آج ہم چند چھینٹوں سے ہم بھی دیکھنے، چند چھینٹیں ہمارے اوپر بھی پڑنے والی ہیں۔ میں ڈاکٹر رضی الدین سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں اور ایک میزبان کی حیثیت سے اس مشاعرے کا آغاز کریں۔ ڈاکٹر رضی الدین۔ شروع میں یہ یوں کرتا ہوں کہ غالب کا ایک شعر ہے کہ لکھتا ہوں اسد سوزش دل سے سخن گرم، تا رکھ نہ سکے کوئی میرے حرف پہ انگشت۔ تو انگشت اور انگلی رکھنے کا پورا حق ہے آپ لوگوں کو، لیکن جہاں تک سخن کی بات ہے وہ سخن گرم ہے، دل سے نکلا ہے اور نیا معاملہ ہے، تو سن لیں اور اس میں اصلاح اگر کر سکتے ہو تو کر لیں۔ میں آپ کو اپنی ایک نظم سناتا ہوں، اس کا عنوان ہے خدا کی بستی۔ لوگ خدا کی بستی، خدا نے جو بستی بنائی اس میں انسان کا کیا حال ہے اور کس طرح سے اس کو بہتر بنائی جا سکتی ہے۔ یہ منزلوں کے راستے، یہ سرحدوں کے فاصلے، یہ منزلوں کے راستے، یہ سرحدوں کے فاصلے، یہ چاہتوں کے سلسلے، یہ رہزنوں کے قافلے۔ واہ! یہ منزلوں کے راستے، یہ سرحدوں کے فاصلے، یہ چاہتوں کے سلسلے، یہ رہزنوں کے قافلے، یہ ہستیاں، یہ بستیاں، یہ صورتیں، یہ زاویے، یہ پستیاں، بلندیاں، یہ نکھتیں، یہ حشمتیں، یہ آسماں کی وسعتیں، یہ جاہ اور یہ سطوتیں، یہ رنگ و رقص کے چمن، یہ خوشبوؤں کی مہکدے۔ واہ واہ واہ! تو یہ خدا کی بنائی ہوئی بستی۔ اب اس میں انسان کا حال آپ دیکھیں، یہ دل کی بے قراریاں، ذہن کی اشک باریاں، یہ دل کی بے قراریاں، ذہن کی اشک باریاں، سحر کے انتظار میں شبوں کی آہزاریاں۔ یہ دل کی بے قراریاں، ذہن کی اشک باریاں، سحر کے انتظار میں شبوں کی آہزاریاں، یہ رنج و غم کی انجمن، یہ درد کی سیاہیاں، یہ رنج و غم کی انجمن، یہ درد کی سیاہیاں، یہ زہر میں ڈوبی ہوئی شہر شہر تباہیاں، یہ زہر میں ڈوبی ہوئی شہر شہر تباہیاں، یہ حکمتیں، یہ کاوشیں، یہ عزم کی کہانیاں۔ واہ! یہ حکمتیں، یہ کاوشیں، یہ عزم کی کہانیاں، یہ زندگی، یہ بندگی، یہ بے سر و سامانیاں۔ اب اس میں اگر کچھ بہتری کی صورت پیدا ہو سکتی ہے تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو جذبہ وصال ہو، جو جذبہ وصال ہو، خدائی ستمگر نہیں، جو جذبہ وصال ہو، خدائی ستمگر نہیں، جو عشق بے پناہ نہیں، خدا بھی دور پر نہیں، جو جذبہ وصال ہو، خدائی ستمگر نہیں، جو عشق بے پناہ نہیں، خدا بھی دور پر نہیں، جو سوز اور خلش نہیں تو فکر میں جلا نہیں، جو ساز میں تڑپ نہیں تو نغمہ دلربا نہیں۔ واہ 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 واہ! جو جذبہ وصال ہو، خدائی ستمگر نہیں، جو عشق بے پناہ نہیں، خدا بھی دور پر نہیں، جو سوز اور خلش نہیں تو فکر میں جلا نہیں، جو ساز میں تڑپ نہیں تو نغمہ دلربا نہیں، جو آہ میں نوا نہیں، بیان میں اثر نہیں، جو دل نہیں، صنم نہیں، زبان نہیں، قلم نہیں۔